اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسم مفعول کا قاعدہ۔ تو پہلے پڑھتے ہیں اسم مفعول کا شعر۔ اسم مفعول کا شعر ہے حوض ماضی مطلق پہلا اسم مفعول اس طرح بن جائے گا۔ حوض گول ہا کو کہتے ہیں، یعنی ماضی مطلق معروف کے صیغہ واحد غیب کے آخر میں حوض لگائیں گے تو یہ ہمارا اسم مفعول بن جائے گا۔ جیسے گفت سے گفتہ، اسی طرح ماضی مطلق کا صیغہ واحد غیب ہے پرورد، پرورد سے آ جائے گا پروردہ اسم مفعول۔ اسی طرح نوشتن سے نوشت، ماضی مطلق کا صیغہ واحد غیب ہے، اس کے آخر میں حوض لگایا تو یہ ہو جائے گا نوشتہ۔ یہ اسم مفعول بنانے کا قاعدہ ہے، ماضی مطلق کے صیغہ واحد غیب کے آخر میں ہا لگا کر اسم مفعول بنانے کا۔ اور ہمارے اشعار بھی مکمل ہو چکے ہیں، آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ ان ضروری قاعدوں کو یاد کر اور خدا کی یاد سے دل شاد کر۔ اب چلتے ہیں اسم مفعول کے سبق کی طرف، جہاں اسم مفعول کا سبق تفصیلاً پڑھیں گے۔ اسم مفعول کا بیان۔ اسم مفعول کی تعریف۔ اسم مفعول وہ ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کے آخری نون کو ہا سے بدل کر اسم مفعول بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پروردہ۔ مصدر کے آخری نون کو ہا سے بدل دیں گے، جیسے پروردن، نون کو ہا سے بدلا تو یہ ہو جائے گا پروردہ۔ اسی طرح گفتن کے نون کو ہا سے بدلا، یہ ہو جائے گا گفتہ۔ اسی طرح نوشیدن کے نون کو ہا سے بدلا، یہ ہو جائے گا نوشیدہ۔ اسی طرح خوردن کے نون کو ہا سے بدلا، یہ ہو جائے گا خوردہ، اسم مفعول بن جائے گا۔ اگر آپ شعر کے طریقے کے ساتھ بنائیں، ماضی مطلق بنا کر اس کے آخر میں حوض لگائیں، یا ڈائریکٹ مصدر کے نون کو ہا سے بدل دیں، دونوں طریقوں کے ساتھ اسم مفعول بن جائے گا۔ اردو میں اسم مفعول بنانے کا طریقہ، اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہوا زیادہ کر کے اسم مفعول بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا ہوا، یہ اسم مفعول بن جائے گا۔ اسم مفعول کی گردان، پروردہ، پالا ہوا پروردگان پالے ہوئے، یعنی جمع بنانے کے لیے حوض کو گاف سے تبدیل کریں گے، آخر میں الف نون لگا دیں گے تو یہ ہمارا اسم مفعول کا جمع کا صیغہ بن جائے گا، پالے ہوئے۔ پروردہ پالا ہوا پروردگان پالے ہوئے۔ نوشیدہ پیا ہوا نوشیدگان پیے ہوئے۔ خوردہ کھایا ہوا خوردگان کھائے ہوئے۔